بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگان محترم، سامعین کرام، جب کسی بندے سے گناہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنے اس گناہ کے اوپر نادم، پشیمان اور شرمندہ ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، یعنی گناہ سے توبہ کر لینا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اور اللہ رب العزت اتنے رحیم و کریم ہیں، اللہ رب العزت جو وعدہ کرتے ہیں وہ وعدہ خلافی نہیں ہوتا، بلکہ وہ وعدہ حق اور سچ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے وعدے کے پکے اور سچے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، جب تجھ سے گناہ سرزد ہو جائے تو ایک مرتبہ پشیمان ہو کر، شرمندہ ہو کر ایک مرتبہ کہہ دینا، اپنی آنکھوں سے 2 آنسو نکال دینا اور کہہ دینا یا اللہ میری توبہ، میں تجھے معاف کرنے کے لیے تیار کھڑا ہوا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت اپنے وعدے کے اوپر جھوٹے نہیں بلکہ حق ہیں، سچ ہیں۔ اللہ رب العزت جو فرماتے ہیں، جو کہتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ اب دیر اگر ہے تو وہ ہماری طرف سے ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی دیر نہیں ہے۔ اللہ رب العزت بڑے سے بڑے گناہ کو جب چاہتے ہیں تو کن کہہ دیتے ہیں، وہ معاف ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک حکم دینا پڑتا ہے، ایک آرڈر دینا پڑتا ہے، کن کہنا پڑتا ہے۔ اللہ رب العزت کن کہتے ہیں اور انسان کے بگڑے ہوئے کام بن جایا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی کے اندر تشریف لے گئے۔ وہاں جا کر کے دیکھا کہ ایک نوجوان ہے، زار و قطار رو رہا ہے، اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہے، سجدے کے اندر پڑا ہوا ہے، معافی مانگ رہا ہے اور زار و قطار رو رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب اس بندے کے پاس پہنچتے ہیں، اس نوجوان سے پوچھتے ہیں، اے نوجوان تو کیوں رو رہا ہے؟ کس چیز نے تجھے رلا دیا ہے؟ وہ نوجوان کہتا ہے کہ عمر، مجھ سے بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے میں آج رو رہا ہوں۔ نہ جانے وہ گناہ اللہ رب العزت کے یہاں معاف ہوگا یا نہیں۔ اس غم کے اندر، اس فکر کے اندر، اس سوچ کے اندر میں نڈھال ہوں اور زار و قطار رو رہا ہوں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ چلو میں آپ کو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلتا ہوں۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شفاعت فرمائیں گے، ہو سکتا ہے اللہ رب العزت آپ کا گناہ معاف فرما دے۔ چنانچہ وہ نوجوان حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتا ہے، جا کر کے زار و قطار رونا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، اے نوجوان تو کیوں روتا ہے؟ وہ نوجوان کہتا ہے، اللہ کے پیارے حبیب، مجھ سے بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے اور اب اس ڈر میں رو رہا ہوں، اس فکر میں رو رہا ہوں، اس سوچ میں رو رہا ہوں، اس رنج و غم کے اندر رو رہا ہوں کہ نہ جانے وہ گناہ اللہ رب العزت میرا معاف کریں گے یا نہیں کریں گے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے نوجوان، ایسا کون سا گناہ تجھ سے سرزد ہو گیا ہے؟ وہ نوجوان کہتا ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں کفن چور ہوں۔ جب کوئی بندہ یا بندی اس دنیا سے جاتا ہے اور اس کے گھر والے اس کو قبرستان کے اندر رکھ کر کے آ جاتے ہیں تو میں شام کو جب اندھیرا ہو جاتا ہے قبرستان کے اندر جاتا ہوں، اس قبر کو کھول کر
مردے کے بدن کے اوپر جو کفن ہوتا ہے میں اس کفن کو اتار کر کے لے آتا ہوں اور اس کو بیچ کر کے اپنی روزی روٹی کا انتظام کیا کرتا ہوں۔ اور مزید یہ کہ ایک انصار کی نوجوان لڑکی جس کا انتقال ہوا اس کو قبرستان کے اندر دفن کر دیا گیا اور گھر والے دفن کر کے آ گئے۔ شام کو جب کچھ اندھیرا ہوا تو میں قبرستان پہنچا۔ قبرستان کے اندر جا کر کے پہنچا۔ قبرستان کے اندر جا کر کے میں نے اس انصار کی نوجوان اور خوبصورت لڑکی کی جب قبر کو کھولا تو میں نے اس کے بدن کے اوپر سے جب کفن اتارا تو شیطان میرے اوپر غالب آ گیا کہ رات کا موسم ہے اور آس پاس میں کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے اور اتنا حسین و جمیل اس لڑکی کا جسم ہے، دودھ جیسا جسم ہو نہ ہو کہ اس کے جسم سے میں اپنی شہوتیں اور اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کروں۔ اور میں نے اس لڑکی کو قبر کے اندر سے باہر نکالا اور باہر نکال کر کے میں نے اس مردہ لڑکی کے ساتھ زنا کیا۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اتنا سن کر کے غصے سے بولے کہ اے نوجوان، تجھے موت دیکھ کر، تجھے قبر دیکھ کر، مردہ لڑکی دیکھ کر تجھے موت کا ڈر نہیں لگا؟ بس اتنا سننا تھا۔ وہ نوجوان حیران ہو گیا، معافی طلب کی اور وہاں سے روتا ہوا چل دیا اور آ کر کے 40 دن ایسی توبہ کی کہ اللہ رب العزت نے آسمان سے جبرائیل علیہ السلام کو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ بتلاؤ مخلوق کو پیدا آپ نے کیا ہے یا میں نے کیا ہے؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، مجھے بھی اور تمام مخلوق کو بھی پیدا کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی بتلاؤ مخلوق کو روزی آپ دیتے ہیں یا میں دیتا ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ مخلوق کو روزی بھی اور مجھے بھی روزی میرا رب دیتا ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ مخلوق کی توبہ آپ معاف کرتے ہیں یا میں معاف کرتا ہوں؟ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، میری توبہ بھی، میری معافی بھی اور تمام امت کی معافی اور تمام مخلوق کی معافی اور توبہ کو قبول کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ رب العزت نے اس لیے بھیجا ہے کہ وہ نوجوان آپ کے پاس میں 40 دن پہلے آیا تھا، جس کو آپ نے اپنے دربار سے بھگا دیا تھا، اس نوجوان کو بلاؤ اور بلا کر کے اس کو خوشخبری سنا دو، اللہ رب العزت نے تیری توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ اور اس نوجوان کو خوشخبری سنا دو کہ اللہ رب العزت نے تیری معافی کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا ہے۔ چنانچہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے کہتے ہیں کہ اس نوجوان کو تلاش کرو، تلاش کر کے بلایا اور اس کو خوشخبری سنا دی۔ تو میرے بھائیو، اللہ رب العزت کی وہ ذات رحیم و کریم ہے، وہ بڑا مہربان ہے، جب وہ چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے، چاہے ہمارے گناہ کو ہمالیہ پہاڑ کے برابر یا اس سے بھی زیادہ ہوں، لیکن میرے بھائیو، ہمارے گناہ تو کچھ بھی گناہ نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت کی رحیمی اور کریمی کے سامنے ہمیں اللہ رب العزت سے مدد مانگنی چاہیے، اللہ رب العزت سے قدم قدم پر معافی طلب کرنا چاہیے۔ غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، لیکن غلطی کرنے کے بعد اس کے اوپر شرمندہ ہو جانا اور اپنے گناہ کے اوپر آنسو بہا کر اللہ رب العزت کو منا لینا کہ اے میرے رب، مجھ سے تو گناہ ہو گیا، آخر بندہ تیرا ہوں، تیرے نبی کا امتی ہوں، اگر تو کل قیامت کے دن مجھے عذاب دے گا تو تیرے نبی محمد کو بڑی تکلیف ہوگی۔ میرے اللہ، تیرا نبی محمد اس امت کے لیے بڑا رویا ہے۔ جب اللہ رب العزت سے یہ دعائیں کی جائے گی تو اللہ رب العزت ہماری توبہ کو ضرور قبول کریں گے۔ میرے بھائیو، حدیث شریف کے اندر آتا ہے، جب کوئی بندہ گناہ کر لیتا ہے اور پھر وہ گناہ سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو جنت کے اندر بھیجتے ہیں، تو شیطان بڑا شرمندہ ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ کاش میں نے اس سے گناہ نہ کرایا ہوتا۔
یہ گناہ سے توبہ کرنے کے بعد تو یہ جنت ہی ہوگا، یہ جنت میں چلا گیا۔ میرے بھائیوں، شیطان قدم قدم کے اوپر ہمیں گمراہ کرتا ہے، بہلاتا ہے، پھسلاتا ہے، بھٹکاتا ہے، ہمارے ایمان کو ڈگمگاتا ہے، لیکن ہمیں اپنے ایمان کو ڈگمگانا نہیں ہے، اپنے ایمان کا سودا نہیں کرنا ہے۔ غلطی اگر ہو جاتی ہیں تو اللہ رب العزت کو حاضر و ناظر سمجھ کر کے اس کے سامنے عاجزی انکساری کر کے معافی طلب کرنا ہے۔ اللہ رب العزت میری اور آپ کے اور تمام امت مسلمہ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔